آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے اس علاقے میں جو ایک مسئلہ چل رہا ہے اس پر آپ نے کافی احتجاج کیا، ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں آپ کافی احتجاج کر رہے تھے، وہاں کے لوگوں سے بات کیا، ان کی بھی رائے جو ہے اس میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا رانا صاحب آپ بھی اور اقبال آفریدی صاحب آپ بھی ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھیں، ہماری تیرا سے قاضی فضل اللہ صاحب کی رپورٹ ہے۔ وادی تیرا سے نقل مکانی کے معاملے پر وفاقی اور صوبائی حکومت کی بیانات میں واضح تضاد سامنے آ گیا ہے۔ یہ مائیگریشن جو ہے یہ ایک روٹین ہے، ہمیں کئی سالوں سے آپریشن نہیں ہوا، آئی بی اوز ہوتے رہتے ہیں۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا کہ وہاں پر برف باری ہو رہی ہے، وہاں پر آپ آپریشن نہیں کر سکتے، کیوں لوگوں کو بے دخل کر رہے ہو، کیوں زور زبردستی ان کو نکال رہے ہو؟ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کے مطابق وادی تیرا میدان سے 10 جنوری سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ وادی تیرا میدان سے جو آئی ڈی پیز ہو رہی ہے اور سلسلہ جاری ہے، وہاں پہ مختلف شکلوں پہ عوام کو ٹارچر کیا جا رہے تھے اور قتل کیا جا رہے تھے، گھر پہ لگا رہے تھے، وہاں پہ عوام کے زندگی گزارنا مشکل تھی۔ تو اس فیصلے پہ مجبور کیا گئے کہ وہ تیرا میدان سے نقل مکانی انہوں نے شروع کیے۔ زبردستی نقل مکانی کی حکومت اور فوج نے ہم کو کہا ہے کہ یہ علاقہ خالی کرو، ہم نے علاقہ خالی کیا، پھر 10 جنوری کا ڈیڈ لائن دیا ہے، ہم نے 10 تاریخ کو پھر اپنے خاندانوں اور لوگوں سمیت سارے باہر نکل چکے ہیں۔ پر صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور عسکری اداروں تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہے اور ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے۔ ابھی صوبائی حکومت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا، وفاقی حکومت بھی کہتے ہیں، ریاستی ادارے بھی کہتے ہیں، حالانکہ تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہاں سے لاکھوں لوگوں کو مجبور ہو کر یہاں پر بھیج دیا ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا کہ آپ کو فوراً 2.5 لاکھ روپے مل جائیں گے، ابھی تک 2.5 لاکھ میں ایک متاثرین کو بھی نہیں ملا۔ اب تک 13,000 خاندانوں کی رجسٹریشن اور انخلاء مکمل ہو چکا ہے۔ وادی تیرا سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین ارباب اختیار کی خصوصی توجہ کے مستحق ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین جواد شنواری کے ساتھ قاضی فضل اللہ، وادی تیرا۔ رانا ثناء اللہ صاحب، وفاقی حکومت کچھ کہے، صوبائی حکومت کچھ کہے، ادارے کچھ کہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 2.5 لاکھ روپے تو دے دو، وہ نہیں ملا، ایک کو بھی نہیں ملا۔ دیکھیں وہ 4 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ صوبائی حکومت نے مختص کی ہے، تو وہ 4 ارب روپے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ 4 ارب جو ہے وہ ان مجبور لوگوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ اور لوگ کھا پی جائیں اور اس کے بعد پھر باتیں بھی بناتے رہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ اسی طرح سے اپنی دہائی دیتے رہیں۔ وہ 4 ارب روپے جو ہے جو ٹیکس منی ہے، گورنمنٹ کا عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اور جب ان کو اس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنی ہے اس موسم میں، یعنی سخت سردی کے موسم میں، تو وہ ان کو ملنا چاہیے۔ جی اقبال آفریدی صاحب، یہ جو 4 ارب روپیہ مختص کیا گیا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ تیرا کے متاثرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی ایک آدمی کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ نہیں ملا؟ دیکھیں، اصل مسئلہ تو پیسوں کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تو نقل مکانی کا ہے کہ پہلے نقل مکانی کیوں ہوئی۔ صوبائی حکومت کی بارہا انکار کے باوجود، جس طرح پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو، وہاں پہ ویڈیوز چلائے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل کے زیر اہتمام ہم کام کریں گے اور ہم نے فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم آپریشن کریں گے۔ پھر طلال چودھری کا اور پھر عطا تارڑ کا اور پھر خواجہ آصف کا آپ فلور آف دا ہاؤس بیانات سن چکے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ 4 ارب نے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے عوام کی جو زخم لگے تھے مرہم پٹی کے لیے رکھے ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ بیچارے کیا کریں گے۔ ذمہ داری تو فیڈرل گورنمنٹ کی تھی، NDMA کی تھی کہ وہ آ کے یہاں پہ ان متاثرین کو فیسیلیٹیٹ کرتے، لیکن انہوں نے تو ڈرامے بنا دیے۔ پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آپریشن کر کے دکھائیں گے کہ کوئی کسی کا باپ ہی نہیں روک سکتا۔ پھر یہاں پہ کور کمانڈر اور یہاں پہ IGP جرگے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے۔ پھر میں بھی اسی جرگوں میں تھا، لیکن وہ جرگہ KP سے بنا تھا اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین نے وہاں پہ تلخ کلامی بھی ہوئی ان کے ساتھ ہماری کہ ہم جرگہ نہیں کرنا، ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، انتظامیہ کے ساتھ ہم نقل مکانی ہی نہیں چاہتے، تو کیوں بیٹھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہاں پہ ملیٹن ہے اس کا تو خاتمہ چاہتے ہیں آپ۔ میں نے کہا ملیٹن بالکل ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ پھر ہم قبائلی عمائدین کو بلائیں گے، اگر وہ کہیں گے کہ وہاں پہ ملیٹن کی وجہ سے ہمارے جانوں کو ہمارے املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس پہ پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگی۔ تو جب ہم نے جرگہ شروع کیا 10 ممبران
ہم نے اپنے عمائدین کی طرف سے دیے، ہم بھی تھے اس میں، ایم پی اے تھا اس میں، سہیل آفریدی اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھا، اس وقت صوبائی منسٹر تھا کمیونیکیشن کا، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، وہاں پہ تمام جرگے ہوئے، ہم نے ان کو یہ ڈیمانڈ کہ ہم یہ نقل مکانی کرے، یہ شلو بر کو خالی کرے، یہ تیرا کے باغ ایریا کو خالی کرے، وہ یہ وہاں پہ جو حسن خیل کا علاقہ ہے، کالا خیل کا، وہ خالی کرے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ابھی یہ چاہتے ہیں وہاں پہ، اگر یہ عمائدین چاہتے ہیں عوام تو ٹھیک ہے وہاں پہ جائے۔ جرگہ گیا، ایک دفعہ گیا، انہوں نے انکار کیا، عوام نے، بہت بڑا جرگہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عید کی دن، بڑے عید کی دن ہم اس کو نکالیں گے، تو پھر پاسون ہوا اور تقریباً 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ پھر وہاں پہ بھی ان کو ریجیکٹ کیا گیا، پھر انہوں نے دوسرا جرگہ بنایا اور اس جرگے میں ہمیں بھی لیا، لیکن اس جرگے میں جب ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ گئے، وزیر اعلیٰ کے وہ الفاظ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تیرا عوام چاہتے ہیں، اگر تیرا عوام نقل مکانی چاہتے ہیں تو بالکل میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ تمام اقوام کا فیصلہ ہونا چاہیے اور آپ جا کے وہاں پہ بیٹھ جائے۔ جب وہ جرگہ تیرا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا، اور انہوں نے ووٹ آؤٹ ساتھ میں لائے جو 24 رکنی تھے، اس کے میں نے نام ہر جگہ پہ بتائے کہ فلانا ہے، یہ ٹاؤٹ اچھا، ہے، ایک منٹ، فلانا ہے، ٹاؤٹ ہے، فلانا، یہ عوامی نمائندگان نہیں۔ ایک بات صرف ایک بات کہ وہ جو 24 رکنی جرگہ تھا اس کے پیچھے تیرا کے عوام نکل آئے اور انہوں نے احتجاج کی، اور وہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی، پہ باڑا پریس کلب میں، آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں سے کہ انہوں نے اس جرگے کو مسترد کیا۔ پھر انہوں نے 10 جنوری کا اعلان کیا کہ ہم انخلا چاہتے ہیں اور ہم نقل مکانی چاہتے ہیں، اور ہم آگے گاڑیوں میں 1000 کی گاس اور 2000 کی جو لکڑیاں تھی وہ رکھ کے وہ ایک ڈرامہ کرتے رہے اور عوام کو۔ اچھا، لیکن میرا سوال کا جواب نہیں دیا۔ سب سے ضروری بات، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ انہوں نے جب میں ایپیکس کمیٹی میں بیٹھا تھا تو مجھے کور کمانڈر نے سیدھا بتایا کہ جہاں سے فائرنگ ہوگی وہاں پہ میں ہٹ کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ ہٹ کریں گے، ہم اس پہ احتجاج کریں گے۔ اس لاسٹ اچھا، میرا سوال کا جواب تو دے دیں کہ 2.5 لاکھ روپیہ کیوں نہیں ملا ابھی تک متاثرین کو؟ ٹھیک ہے، آپ نے جہاں سے یہ نقل مکانی شروع ہوئی 10 فروری کو، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے کرفیو لگا دی، وہاں پہ برف شروع ہوا، ابھی تو شروع ہے تقریباً 10 پوائنٹ پہ وہاں پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ان کی جو یہ دیکھیں ہمارے 2 فیس کے لوگ ہیں، اپر تیرا کے جو لوگ ہیں وہاں پہ نقل مکانی ہوئی ہے، نیچے والے جو ہے یہاں کی نقل مکانی تو نہیں ہوئی، یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو کے رجسٹریشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں۔ تو اس پہ رجسٹریشن پوائنٹ پہ برڈن آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے نادرا کو بیٹھایا، وہاں پہ قومی مشران کو بیٹھایا، وہاں پہ اگر نادرا وہاں پہ بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت کچھ نہ کچھ تو آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ تو نادرا تو ہمارے کے پی کا بھی حصہ رہا ہے۔ چلیں، اچھا میں ذرا رانا صاحب سے بات کرتا ہوں۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ یہ جو متاثرین ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کر کوئی ان کی مدد کر دے، یا اگر پروونشل گورنمنٹ سے نہیں ہو رہا تو فیڈرل گورنمنٹ ہی مدد کر دے کچھ ان کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے اقبال افریدی صاحب کو جو یہ پچھلے 5-7 منٹ دیے ہیں فری بات کرنے میں، آپ بھی کریں تو نہیں، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس سے ساری بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اچھا، ہاں بتائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ باتوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ خود ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ وہاں پہ جو ہے وہ فورسز نے یہ کہا کہ یہاں پہ ہماری انٹیلیجنس ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہیں، تو لہٰذا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے مشیران سے جو کہ ان کے سردار ہیں وہاں پہ قبائلی، ان سے کہا کہ جی آپ اگر کہیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ نقصان نہ ہو۔ اور اس کے بعد وہ 24 رکنی جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ 24 رکنی وہی لوگ تھے، اور ان لوگوں نے ہی اس بات کے پیش نظر کہ وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں اور ان کے خلاف جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا، جس طرح سے کہا کہ جی
ایک یہ کمانڈر کا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں سے ہمارے اوپر گولی چلائی جائے گی تو ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. تو ہم نے آگے سے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے. وہ بھائی جب ان کے اوپر آپ فائر کریں گے تو فورسز پھر رسپونڈ کیوں نہیں کریں گی؟ تو پھر احتجاج آپ کس بات کا کریں گے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے پیش نظر کہ اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا جو کہ دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں تو اس میں ہمارا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات ہو رہی تھی؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی دیکھیں نا، یا تو یہ کہے نا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ آبادی کے اوپر اب آپریشن کرنے لگے ہیں، وہاں پہ دہشت گرد موجود نہیں ہے. دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ تقریباً 12,000 ایکڑ میں افیون کاشت ہوتی ہے. پوری دنیا میں جو منشیات سپلائی ہو رہی ہیں ان کا بڑا حصہ یہاں سے جو ہے وہ جنریٹ اور جو ہے وہ سپلائی ہو رہا ہے. اور وہ دہشت گرد جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بتا لے رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. یہاں پہ وہاں پہ لاکھوں یا کروڑوں کا نہیں، بلینز کا جو ہے وہاں پہ یہ بزنس ہو رہا ہے اور وہ اسے بتا لے رہے ہیں. اور وہاں سے وہ نکلنے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اب مقامی طور پہ بھی کچھ لوگوں کی جو اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کی حمایت حاصل ہے. تو ان کے خلاف جو ہے جب انٹیلیجنس موجود ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن ہونا چاہیے. اور اس کے بغیر پاکستان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ہمارے جوان اور ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں اس میں یہ پیسہ ملوث ہے، یہ لوگ ملوث ہیں. اب رہی بات ان لوگوں کی حمایت کی، دیکھیں جو 4 ارب روپیہ ہے وہ بھلے صوبائی جو ہے وہ خزانے سے ہو یا مرکزی سے، وہ ہے تو ایک جگہ سے نا، NFC سے یہاں سے تقسیم ہو کے پیسے جاتے ہیں نا. جی تو وہ پیسے جو ہیں وہ پیسے وہاں پہ موجود ہیں. نادرا کی ہیلپ جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ صوبائی حکومت کو یا ان کے جو بھی وہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پہ تقسیم کریں. لیکن اگر آپ اس میں سے حصہ کسی اور طرف اور کسی اور طرف جانا ہے، وہ آپ کو ایک علم میں ہے نا کہ ایک جو گفتگو عمران خان صاحب نے اور عظمیٰ خان صاحبہ کی ہوئی تھی اس میں 43 کروڑ روپے جو ہے وہ کسی کو دیا جانا بیان کیا گیا تھا. تو اگر اس طرح کی تقسیم ہونی ہے تو پھر اس کا تو کوئی نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہ پیسے قوم کے پیسے ہیں، پاکستان کے پیسے ہیں، ٹیکس کے پیسے ہیں، وہ ان میں تقسیم ہونے چاہیے. میں آخر میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کو تھوڑی بہت امداد ملنی شروع ہو جائے؟ کیونکہ آپ سوچیں ذرا کہ وہ کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیاروں مددگار ہیں، پیسے ان کے پاس ہے نہیں، سب کچھ چھوڑے ہیں. وہ 13,000 فیملیز کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 13,000 کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد کم از کم 1 لاکھ کے قریب ہوگی. دیکھیں اگر یہ پیسے جو اویلیبل ہیں ان کے لیے ان کی تقسیم نہیں ہو رہی تو صوبائی حکومت کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. اور یقیناً وفاقی حکومت کو بھی اس میں جو ہے وہ پوری طرح سے مداخلت کرنی یا چاہیے. جو غیر سرکاری ادارے ہیں، NGOs ہیں، ان کو ایکسیس دے دیں کہ وہ جا کے ان کی مدد کریں وہاں. وہ جا کے ان کی مدد کریں. بالکل یہ اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز آج سامنے آئی ہے، ہائی لائٹ ہوئی ہے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ضرور نوٹس لیں گے.